بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 13 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مبارک گھڑی آ پہنچی۔ حضرت جبریل علیہ السلام غار حراء میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے پکڑ کر دبایا یہاں تک کہ میں نے اس کی تکلیف محسوس کی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے پوری طاقت سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے عالم کو پیدا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو نصرانیت کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زمین سے پودا کون اگاتا ہے؟ بیج کو زمین کے اندر دبایا جاتا ہے۔ اس کا کھول بہت سخت ہوتا ہے۔ کچھ بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم انہیں دانتوں سے بھی توڑ نہیں سکتے، لیکن یہی بیج جب مٹی میں بو دیا جاتا ہے تو چند دنوں میں ایک نازک اور نرم پودا اس سخت بیج کو توڑ کر اور زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آخر اس سخت کھول کو کون توڑتا ہے اور زمین سے پودا کون نکالتا ہے؟ قرآن میں ہے یقیناً اللہ ہی بیجوں اور گٹھلیوں کو توڑتا ہے۔ سورہ انعام۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 حصے متعین کر دیے ہیں۔ ابو داؤد۔ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اگر اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل یعنی فرض غسل فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجا کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعہ سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھر کر یکے بعد دیگرے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے اخیر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ مسلم شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت خوف خدا میں رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے اس کا جہنم میں جانا اسی طرح محال ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں جانا۔ نسائی شریف۔ جس طرح دودھ باہر آ جانے کے بعد تھن میں دوبارہ جانا مشکل ہے اسی طرح اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں وارث کو میراث سے محروم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے گا اور اسے میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم کر دے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے،
وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسہریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ سورہ یاسین۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ مائدہ۔